اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آفتاب رسالت کے درخشندہ ستاروں میں سے سب سے روشن نام یار غار رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر پاسدار خلافت تاجدار امامت عشرہ مبشرہ میں سے ایک افضل بشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جن کو امت مسلمہ کا سب سے افضل امتی کہا جاتا ہے۔ بالغ مردوں میں سے سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا ان ہستی کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ نے ساری زندگی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر وقف کر دی۔ آپ جب تک اس دنیا میں رہے ان کی خدمت اور اطاعت میں رہے، اور آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے خلیفہ بنے اور خلافت کا حق ادا کیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بارہا مرتبہ جنت کی بشارت اور ضمانت عطا کی، مگر پھر بھی کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں اور اپنی زبانوں کو بے لگام کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن مجید میں تذکرہ موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اللیل کے اندر ارشاد فرمایا واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو، وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے۔ ان آیات کے تفسیر کے اندر، تفسیر بغوی کے اندر، تفسیر خزائن العرفان کے اندر اور بھی بہت ساری تفاسیر کے اندر شان نزول کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جو امیہ ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا آقا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو وہ اس اسلام لانے کے سبب سے آپ پر طرح طرح سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا، آپ کو بڑی تکلیفیں دیتا اور آپ سے دین اسلام چھوڑنے کا کہتا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے احد احد کی صدا بلند ہوتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس رستہ سے گزر رہے تھے،
تو دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ نے گرم زمین کے اوپر لٹایا ہوا ہے اور اوپر گرم اور وزنی پتھر آپ کے جسم پہ رکھے ہوئے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ توحید کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا تو آپ نے کہا، اے امیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا نعرہ لگانے والے شخص کو تم کیوں سزا دیتے ہو؟ تمہیں ترس نہیں آتا؟ تو امیہ کہنے لگا کہ اگر آپ کو ترس آتا ہے تو آپ اس کو خرید لیں۔ تو منہ مانگے داموں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ کی غلامی سے آزادی عطا کروائی۔ اس پر قرآن پاک کی یہ والی آیات نازل ہوئیں، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی، وَالنَّهَارِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کی قسم کھائی، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھائی۔ اور یہ تین قسمیں کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے۔ یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی کہ ابو بکر، آپ کی کوشش امیہ سے مختلف ہے۔ آپ تو توحید کا نام لینے والوں پر بڑے مہربان ہیں، آپ تو غلاموں کو آزاد کروانے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جبکہ جو امیہ ہے یہ حق کے خلاف، اسلام کے خلاف اندھا ہو چکا ہے۔ تمہاری کوشش اس کی کوشش سے مختلف ہے۔ تو قرآن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرماتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تو تحقیق اللہ نے ان کی مدد کی، اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں نے ان کو مکہ سے نکال دیا تھا، ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، وہ دو میں دوسرا تھا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب وہ نبی اپنے ساتھی یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہجرت مدینہ ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دیکھیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے لیے یہی کافی ہے کہ ہجرت مدینہ کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی قرب، آپ کو اپنی رفاقت نصیب کی، حالانکہ اس وقت آپ کے اہل بیت میں سے بہت زیادہ مخلص اور بہت زیادہ جان نثار کرنے والے لوگ موجود تھے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب کیا۔ سیرت کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے جب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چل رہے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ کے آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں ہو جاتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذہن کے اندر خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے دشمن آگے سے آ جائے تو میں بھاگ کے آگے ہو جاتا ہوں، جب مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے آ جائے گا میں پیچھے ہو جاتا ہوں، پھر مجھے لگتا ہے دشمن دائیں سے نہ آ جائے
میں دائیں طرف ہو جاتا ہوں، پھر مجھے لگتا ہے دشمن بائیں طرف سے نہ آ جائے، میں بائیں طرف ہو جاتا ہوں۔ کیسی محبت کا انداز ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، پرواہ ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پھر غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے داخل ہوتے ہیں اور جو کانٹے ہیں ان کو صاف کرتے ہیں، زمین کو ہموار کرتے ہیں، تکلیف دہ چیزوں کو وہاں سے ہٹاتے ہیں۔ اہل سیر لکھتے ہیں کہ صرف ایک سوراخ ایسا تھا کہ جو بند نہ ہو سکا، کیونکہ جتنا بھی کپڑا تھا وہ استعمال ہو گیا سوراخوں کو بند کرنے کے لیے۔ ایک سوراخ کے لیے کپڑا نہ بچا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایڑی اس سوراخ کے اوپر رکھ دی۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زانو پر آپ سر مبارک رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ تو جب وہ والا سوراخ جس پر ایڑی رکھی تھی اس میں سے کسی جانور نے ڈسا تو تکلیف سے آنسو نکل آئے، لیکن ایڑی نہیں ہٹائی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایڑی پر کسی جانور نے ڈسا ہے، اس تکلیف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا تو تکلیف اسی وقت دور ہو گئی۔ اب چونکہ دشمن بھی پیچھے تھا تو اہل قریش جو تھے وہ پیچھا کرتے 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 غار کے منہ کے آگے پہنچ گئے اور اس پوزیشن پہ آ گئے کہ اگر وہ نیچے کی طرف دیکھتے نا، قدموں کی طرف، تو ان کو غار کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جاتے۔ اب یہ ایک گھبراہٹ ہوئی، ایک آپ کے دل کے اندر حزن، ایک غم، ایک پریشانی آپ کے دل کے اندر پیدا ہوگی کہ اگر انہوں نے قدموں کی طرف دیکھا تو کہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسی غم کی کیفیت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے حاضر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ وہ دو میں دوسرا تھا، یہ دو میں دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، وہ دو میں دوسرا تھا اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے یعنی غار ثور میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے ساتھی یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت کے اندر ایک لطف کی بات بولا کیا ہے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ علماء فرماتے ہیں قرآن کی اس آیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا ثبوت ملتا ہے کہ قرآن میں آپ کی صحابیت کا ذکر ہے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں نا کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے پردہ کیا ہو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، غار کے اندر ہیں، قرآن کی آیتیں اترتی ہیں اور فرمایا جا رہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ علماء فرماتے ہیں یہاں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان صحابیت ظاہر ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی صحابی کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ایسی عظمت و شان اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3875 حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے غزوہ ذات السلاسل کے لیے بھیجا تو جب میں غزوہ سے واپس آیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے۔ پوچھا ان کے بعد؟
فرمایا عائشہ کے باپ سے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی آدمیوں کے نام لیے، تو مطلب کہ جن سے سب سے زیادہ محبت ہے ان میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ ابن ابی عاصم نے السنہ کے اندر روایت لی، 1224 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں دیکھا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے آگے چل رہا تھا۔ صدیق اکبر پیچھے تھے اور میں آگے آگے چل رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے آگے کیوں چل رہا ہے جو تم سے بہتر ہے؟ اور آگے جو حدیث کا حصہ ہے وہ سنیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا جتنے لوگوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان تمام میں ابو بکر سب سے افضل ہیں۔ اتنے لوگوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے افضل کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں سے پھر علماء نے مسئلہ نکالا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو سب سے افضل شخصیت ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 93 اور اس کا جو درجہ ہے، اس کی جو سند ہے وہ صحیح ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو میں ہر خلیل کی دلی دوستی سے بری ہوں۔ یعنی اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ میں نے دنیا میں کسی کو کوئی سگا دوست نہیں بنایا، میں نے دنیا میں کسی کو خلیل نہیں بنایا، میں کسی بھی خلیل کی دلی دوستی سے بری ہوں، اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، بے شک تمہارا یہ ساتھی اللہ کا خلیل ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا، اگر میں کسی کو دلی دوست بناتا، فاسٹ فرینڈ جس کو کہتے ہیں، جگری یار، تو میں ابو بکر کو بناتا۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3665 ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا کپڑا، پجامہ، تہبند یا شلوار یا پینٹ وغیرہ جو ہمارا لباس ہوتا ہے، جو کوئی اپنا کپڑا تکبر اور غرور کی وجہ سے زمین پر گھسیٹ کر چلے گا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کپڑے کا کنارہ بھی زمین پہ گھسٹ جاتا ہے، لیکن اگر میں تھوڑی توجہ کروں گا کپڑا زمین پر نہیں لگے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر تمہارے اندر تکبر نہیں ہے، یعنی آپ تکبر سے پاک ہیں۔ آپ چونکہ اسمارٹ تھے نا، آپ مطلب جو صحابہ کرام تھے وہ زیادہ تر اسمارٹ تھے۔ یہ آج کل اسی موٹے ہو گئے نا، علماء بھی موٹے ہو گئے، امام بھی موٹے ہو گئے، عوام بھی موٹی ہو گئی، امام بھی موٹا ہو گیا، تو خطیب جڑے خطبہ دینا لینے وہ ڈیڈ وڈے وڈے ہو گئے۔ تو صحابہ کرام تو سمارٹ ہوتے، صحابہ کرام کی زندگی کا لائف سٹائل ہم لوگوں سے ڈیفرنٹ تھا۔ ہمارا تو یہ صاحب ہے نا، کھا لیا تو سو لیا، تو ظاہر ہے جب کھانا ہے اور سونا ہے، کام نہیں کرنا، ہارڈ ورک نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر پیٹ پڑے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمارٹ تھے، تو وہ کمزوری کی وجہ سے کیا ہوتا تھا، تہبند تھوڑا نیچے ہو جاتا تھا، تو نیچے ہونے کی وجہ سے وہ جو کپڑا تھا اس کا وہ زمین کے اوپر گھسٹ جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کے اندر تکبر نہیں ہے،
کیسی پیاری بات. جو بندہ تکبر سے پاک ہے، جس کے اندر غرور نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کتنا مقرب ہوگا. صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 684، سہل بن سعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بنی عمر بن عوف میں کچھ لوگوں کی آپس میں کوئی انبن ہو گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا، تو آپ ان کی صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں چلے گئے تو نماز کا وقت ہو گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اذان دی تو اب اذان کے بعد تو امام نہیں تھا، اذان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہ آئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ آپ امامت کروائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، جائے نماز پہ کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع ہو گئی. جب نماز شروع ہو گئی دوران نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ صفوں سے آگے نکلتے ہوئے پہلی صف میں آئے تو صحابہ نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر مارنا شروع کر دیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نماز میں ادھر ادھر توجہ نہیں کرتے تھے، وہ تو خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی آپ کو خبر نہ ملی، پتہ نہ چلا، تو صحابہ نے زور زور سے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ پیچھے ہٹنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ نماز جاری رکھیں، لیکن وہ بھی ابو بکر تھے، جماعت چھوڑ کے، امامت کا مصلی چھوڑ کے پیچھے آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مصلی پہ تشریف لائے اور آپ نے نماز مکمل کی. جب نماز مکمل ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر، جب میں نے کہہ دیا تھا کہ نماز جاری رکھو تو نماز جاری کیوں نہیں رکھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ ابو قحافہ کے بیٹی کی یہ حیثیت نہ تھی کہ ابو بکر آگے ہوتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہوتے. تو فرمایا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ابو قحافہ کا بیٹا جائے نماز کے اوپر کھڑا ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اقتداء میں کھڑے ہوں. تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ تالیاں بجا رہے ہیں. فرمایا نماز کے دوران تالیاں نہ بجایا کرو، تالیاں عورتوں کے لیے ہیں، بلکہ تم سبحان اللہ کہا کرو. یعنی یہ ہمیں بھی تعلیم ارشاد فرما دی کہ جب جو امام ہے اس کو آپ نے کسی چیز پر تنبیہ کرنی ہے، اس کی فرض کریں غلطی ہی ہے تو اس کو سہو ہو گیا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ کہنا ہے، تالیاں نہیں بجانی. سبحان اللہ کہیں گے امام اویئر ہو جائے گا. تو یہ شان ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی جائے نماز کے اوپر اگر کسی کو مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو. صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3661 ہے. سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے، ان سے مطلب اس طرح کپڑا پکڑا ہوا تھا کہ گھٹنا بھی تھوڑا ظاہر ہو رہا تھا. اس حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگتا ہے تمہارے دوست کی نہ کوئی لڑائی ہو گئی ہے کسی سے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب سے میری تھوڑی انبن ہو گئی ہے، عمر بن خطاب سے میری تھوڑی لڑائی ہو گئی ہے، غلطی میری سی. یہ بھی کہہ دیا کہ غلطی میری تھی لیکن میں نے بڑے ترلے کیے ہیں لیکن عمر مان نہیں رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے. اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. اب پیچھے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فیل کیا کہ ابو بکر معذرت کر رہے تھے تو مجھے مان جانا چاہیے تھا. وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے. اب پتہ چلا کہ اب گھر نہیں ہے تو
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زیادتی میری طرف سے ہوئی ہے۔ مطلب آپ کو غصہ ہے حضرت عمر کو دیکھ کے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زیادتی میری طرف سے تھی۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا، تم لوگوں نے میری تکذیب کی، ابو بکر نے میری تصدیق کی۔ ابو بکر نے مال اور جان کے ذریعے میری مدد کی، تو کیا تم لوگ میرے دوست کو ستانے سے باز نہیں آتے؟ فرماتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانے کے بعد راوی بیان کرتے ہیں کہ کسی نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی بھی نہیں ستایا۔ فرمایا میرا دوست۔ آج دنیا میں کوئی کسی کا دوست ہو نا، کوئی بڑا دنیا کا عہدے دار ہو، کوئی کسی کا منسٹر کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہو، وہ بندہ تھکتا ہی نہیں ہے، اپنی دوستی کے قصے بتاتے، کوئی بھی بات ہوگا فلانے منسٹر نہ میری دوستی ہے۔ تو جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ تو ان کے خلاف اگر کوئی اپنی زبان کھولے گا تو پھر قیامت والے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی نہیں ہوں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس سے ناراض ہوں گے، کیونکہ یہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی مخلص دوست ہیں۔ سفر و حضر میں، تنہائی میں ہیں، مجلس میں ہیں، ہجرت کی بات آئے تو ابو بکر ساتھ ہے، اور دین اسلام کے لیے مال لٹانے کی بات آئے گی تو ابو بکر کی بات آئے گی۔ دیکھیں ہر صحابی کی اپنی شان ہے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شان ہے۔ سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3710 ہے، اور اس کا درجہ، اس کی سند صحیح ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا تو ایک انصاری جو تھے ان کا باغ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں داخل ہو گئے اور مجھے کہنے لگے کہ تم گیٹ پر کھڑے ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں میں گیٹ پہ کھڑا ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے باغ میں داخل ہونے کی اجازت چاہی، بعد میں آئے آپ، تو عرض کرنے لگے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ابو بکر آئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو آنے کی اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو۔ کیا کہوں؟ ان کو آنے کی اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت بھی دے دو۔ چنانچہ وہ آئے تو میں نے ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ جن کو جنت کی بشارتیں اس زبان سے ملے کہ جو زبان اپنی ہلاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے ہلاتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ کی وحی ہوتی ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان ہلاتے ہیں، اس زبان سے آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو یا کسی اور صحابی کی بات ہو، اپنی زبان پہ کبھی بھی ہلکے الفاظ نہ لیں۔ لوگوں کی دوستی سے بھی بچیں کہ جو ان اصحاب کے بارے میں ہلکی گفتگو کرتے ہیں، کہ جن کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ فرمائے کہ میرے صحابہ ستارے ہیں۔ ستارے اس لیے کہتے تھے کہ لوگ پہلے ستاروں سے رستہ تلاش کرتے تھے، کسی کو بحری سفر ہوتا، جہاز کا سفر ہے، کسی کو صحرائی سفر ہے، تو ستاروں سے لوگ ڈائریکشن معلوم کرتے تھے، اپنی منزل کی طرف پہنچ جاتے تھے۔ تو گویا فرمایا کیا لوگوں جس طرح تم ستاروں کو دیکھ کے رستہ تلاش کرتے ہو، اسی طرح جب تمہیں مستقبل کے اندر یہ پتہ نہ چلے کہ سیدھا رستہ کون سا ہے،
تو پھر میرے صحابہ کا راستہ دیکھ لینا، ان پر چلنا، تم ہدایت کے راستے پر آ جاؤ۔ تو یہ ستارے ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ستاروں میں جگمگاتے چاند ہیں۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3666 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں کسی چیز کا ایک جوڑا خرچ کیا، جوڑا دو، جیسے ہم کہتے ہیں 2 روپے، جیسے ہم کہتے ہیں 2 گھوڑے، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کے راستے میں 2 گھر، 2 پلاٹ، تو جس نے جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ نمازیوں کے لیے الگ ہوگا، روزہ دار کے لیے الگ ہوگا۔ جو نمازی ہوں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ ان کو پکارے گا، اے نمازیو، یہ تمہارے لیے دروازہ بنایا گیا ہے، نمازی اس دروازے سے گزر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جو روزہ دار ہیں ان کو آواز دی جائے گی، روزے دارو، یہ تمہارے لیے دروازہ بنایا گیا ہے، اس دروازے سے گزر کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مجاہدین کے لیے، جہاد کرنے والوں کے لیے الگ سے دروازہ ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب کچھ سن رہے تھے، تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس شخص کو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا اس کو تو کوئی خوف نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ابو بکر تم بھی ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا، نمازیوں کے دروازے سے بھی، روزہ داروں کے دروازے سے بھی، مجاہدین کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر اس دروازے میں تشریف لائیے۔ ضعیف حدیثیں نہیں بیان کر رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیثیں بیان کر رہا ہوں، صحیح مسلم کی آپ کے سامنے میں بات رکھ رہا ہوں۔ تو اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا عظمت و شان عطا کی ہے۔ آپ کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا؟ آپ کو یہ درجہ یہ کیسے نصیب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اے میرے رب ابو بکر کو جنت میں میرے ساتھ رکھنا؟ رفاقت مانگی ہے دعا کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب کرتے تھے، اتنی رسپیکٹ کرتے تھے۔ یہ مستدرک علی الصحیحین کے اندر حدیث نمبر 3720 ہے، اور امام ذہبی نے اس کو صحیح مسلم کی شرائط کے اوپر صحیح کہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہ نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر قرآن نازل کیا، میں مرتے دم تک اونچی آواز میں گفتگو نہیں کروں گا۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ حاضر ہوئے، آپ نے ہمیشہ سرگوشی سے بات کی ہے، سرگوشی، اونچے بولے ہی نہیں۔ کہتا ہے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب ہی نہیں ہوگا تو پھر کیا پلے ہوگا؟ مطلب آج بہت سارے واعظین آپ نے ایسے بھی سنے ہوں گے کہ جو نعوذ باللہ سو کارڈ اپنے آپ کو اسکالر بھی کہتے ہیں اور بڑی انگلش بھی بولتے ہوں گے اور بخاری مسلم کے حوالے دے دے کے تھکتے نہیں ہوں گے، لیکن جب صحابہ کی گفتگو ہوتی ہے بڑی بے ادبی سے بات کرتے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایسے بندے موجود ہیں، اور آپ کو پتا بھی ہے جو بے ادب ہے نا اس کی گفتگو نہیں سنی۔ دیکھیں مین از نون بائی دی کمپنی ہی کیپس، انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، آئیڈینٹی بن جاتی ہے انسان کی۔ آپ سنتے رہیں گے اس بندے کا رنگ آپ کے اوپر چڑھتا جائے گا۔ جو ادب کی بات کرے نا، جو قرآن کی بات کرے، جو حدیث کی بات سنے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن رسپیکٹ کے ساتھ ہونی چاہیے بات۔ جو صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئے تو بے ادبی والے الفاظ استعمال کرے، ہم نے ایسے بندے کی گفتگو نہیں سننی ہے، ہم نے اس کی بات سننی ہے جو کہے الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ ہم تو اس بندے کے مرید ہیں بھائی جو صحابہ کا نام ادب کے ساتھ لیتا ہے۔
ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ مدری چینل پہ ایک نعرہ لگا، وہ نعرہ سن کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی ہے، قطعی جنتی، آئیں بائیں شائیں کچھ نہیں ہے۔ قرآن نے فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ عنہ تو راضی، اللہ تو راضی، سانو کی مسئلہ ہے یار۔ تو اس مکتبہ فکر سے، ایسے واعظین سے، ایسے ذاکرین سے، ایسے اسکالر سے دور رہیں جو صحابہ کی نفرت آپ کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ یقین کریں ہم نے ہونا ہی کیا تھا اگر یہ صحابہ نہ ہوتے۔ پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم انہوں نے گاڑا ہے۔ ترکی چلے جائیں، کیا آپ کو صحابہ کرام کے مزارات ملتے ہیں؟ پشاور میں چلے جائیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے آپ کو مزارات ملیں گے۔ پوری دنیا میں جہاں مرضی چلے جائیں صحابہ کے مزارات۔ صحابہ کو مدینے سے پیارا کوئی شہر تھا؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، اور فرمایا کہ جو مدینہ کی صحبتوں پہ صبر کرے گا میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اس سے بڑی اور کیا بات تھی؟ لیکن بلغوا عنی ولو آیا، مشن ان کی نظروں کے سامنے تھا، پوری دنیا کے اندر پھیلے ہیں۔ جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام نصیب کیا ہے، ان کے خلاف بولتے ہیں۔ ہم تو سب صحابہ کے ماننے والے، اور ہم تو ایک دوسرے کو گواہ بھی بناتے ہیں کہ جب ہم مرے تو اس چیز کی گواہی دی جائے کہ یہ بندہ کہتا تھا ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کو بخاری شریف سے حدیث بھی پڑھ کے سنائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب نصیب فرمائے۔ اور 22 جمادی الثانی یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، تو ہو سکے اپنے اپنے گھروں میں آپ کوئی پروگرام رکھتے ہیں، مساجد میں رکھتے ہیں، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان بھی بیان کی جائے، آپ کے سیرت کے پہلوؤں کے بارے میں بھی لوگوں کو سنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔